درے نبی پر پڑا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لیلۃ القدر میں ایماندار ہو کر بغرض ثواب شب بیداری کرے اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جو شخص رمضان کے روزے بحالت ایمان ثواب سمجھ کر رکھے اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب لیلۃ القدر ہوتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ آتے ہیں اور ہر اس بندہ پر رحمت بھیجتے ہیں یا اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں جو کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر اور عبادت کرتا ہوتا ہے۔ پھر جب ان کی یعنی مسلمانوں کی عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ان بندوں کے سبب اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے اور کہتا ہے، اس مزدور کی اجرت کیا ہے جو اپنا کام پورا کر دے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، اس کی اجرت یہ ہے کہ اس کو پورا معاوضہ دیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے، اے میرے فرشتوں، میرے غلاموں اور میری لونڈیوں نے فرض ادا کر دیا۔ پھر وہ گھروں سے دعا کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلے۔ قسم ہے اپنے عزت، اپنے جلال، اپنی بخشش، اپنے کرم، اپنے بلند مرتبہ اور اپنی بلند منزلت کی، میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، میں نے تم کو بخش دیا اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پس واپس ہوتے ہیں مسلمان عیدگاہ سے اس حال میں کہ ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ماہ رمضان المبارک کی پہلی شب قدر۔ حضور انور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے جو مرد یا عورت یہ خواہش کرے کہ میری قبر نور کی روشنی سے منور ہو تو اسے چاہیے کہ ماہ رمضان کی شب قدروں میں کثرت کے ساتھ عبادت الہی بجا لائے، تاکہ ان مبارک اور متبرک راتوں کی عبادت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال سے برائیاں مٹا کر نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے۔ شب قدر کی عبادت 70,000 شب کی عبادتوں سے افضل ہے۔ 21ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھیں۔ ہر رکعت میں بعد سورۃ فاتحہ کے سورہ قدر ایک بار پڑھیں۔ سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھیں۔ بعد سلام کے 70 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی اس نماز کے پڑھنے والے کے حق میں فرشتے دعائیں مغفرت کریں گے۔ 21ویں شب کو 2 رکعت نماز پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر ایک بار، سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں۔ بعد سلام کے نماز ختم کر کے 70 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ ماہ رمضان المبارک کی 21ویں شب کو 21 مرتبہ سورہ قدر پڑھنا بہت افضل ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس نماز اور شب قدر کی برکت سے اللہ پاک اس کی بخشش فرمائے گا۔ دوسری شب قدر۔ ماہ مبارک کی 23ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھیں اور ہر رکعت میں بعد سورۃ فاتحہ کے سورہ قدر ایک بار، سورۃ اخلاص 3 بار پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی واسطے مغفرت گناہ کے یہ نماز بہت افضل ہے۔ 23ویں شب قدر کو 8 رکعت نماز 4 سلام سے پڑھیں۔ ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ قدر ایک دفعہ، سورہ اخلاص ایک بار پڑھیں۔ بعد سلام کے 70 مرتبہ کلمہ تمجید پڑھیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما کر انشاءاللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے گا۔ 23ویں شب کو سورہ یاسین 1 مرتبہ، سورہ رحمان 1 مرتبہ پڑھنی بہت افضل ہے۔ تیسری شب قدر۔
माह रमजान मुबारक की 25 तारीख की शब को 4 रकत नमाज 2 सलाम से पढ़ें। बाद सूरह फातिहा के सूरह कद्र एक बार पढ़ें। सूरह इखलास 5 मरतबा हर रकत में पढ़ें। बाद सलाम के कलमा तैयब 100 दफा पढ़ें। दरगाह रब्बुल इज्जत से इंशाअल्लाह ताला बेशुमार इबादत का सवाब अता होगा। 25वीं शब को 4 रकत नमाज 2 सलाम से पढ़ें। हर रकत में बाद सूरह फातिहा के सूरह कद्र 3 मरतबा, सूरत इखलास 3 मरतबा पढ़ें। बाद सलाम के 70 दफा इस्तगफार पढ़ें। ये नमाज बख्शिश गुनाह के लिए बहुत अफजल है। 25वीं शब कद्र को 2 रकत नमाज पढ़ें। हर रकत में बाद सूरह फातिहा के सूरत कद्र 1 मरतबा, सूरह इखलास 15 मरतबा पढ़ें। बाद सलाम के 70 दफा कलमा शहादत पढ़ें। कभी तो मेरा सलाम होगा। ये नमाज वास्ते निजात अज़ाबे कब्र बहुत अफजल है। 25वीं शब को 7 मरतबा सूरह दुखान पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक इस सूरत के पढ़ने के बायस अज़ाबे कब्र से महफूज रखेगा। 25वीं शब को 7 मरतबा सूरह फतह पढ़ना वास्ते हर मुराद के बहुत अफजल है। चौथी शबे कद्र 27 शबे कद्र को 12 रकत नमाज 3 सलाम से पढ़ें। हर रकत में बाद सूरह फातिहा के सूरत कद्र 1 मरतबा, सूरह इखलास 15 मरतबा पढ़ें। बाद सलाम के 70 मरतबा इस्तगफार पढ़ें। अल्लाह ताला इस नमाज पढ़ने वाले को नबियों की इबादत का सवाब अता फरमाएगा। 27वीं शब को 2 रकत नमाज पढ़ें। हर रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह कद्र 3 दफा पढ़ें। सूरत इखलास 27 मरतबा पढ़कर गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करें। इंशाअल्लाह ताला इसके तमाम पिछले गुनाह अल्लाह पाक माफ़ फरमाएगा। 27वीं शब को 4 रकत नमाज 2 सलाम से पढ़ें। हर रकत में बाद सूरह फातिहा के सूरत तकासुर 1 बार, सूरत इखलास 3 मरतबा पढ़ें। इस नमाज पढ़ने वाले पर से अल्लाह पाक मौत की सख्ती आसान करेगा। इंशाअल्लाह ताला इस पर से अज़ाबे कब्र भी मुआफ हो जाएगा। इंशाअल्लाह ताला इस नमाज को पढ़ने वाले अपने मुसल्ला से न उठेंगे कि अल्लाह पाक उसको और उसके वालिदैन के गुनाह मुआफ फरमाकर मग़फ़िरत फरमाएगा। और अल्लाह सुब्हाना व तआला फरिश्तों को हुक्म देगा कि इसके लिए जन्नत आरास्ता करो, और फरमाया कि वो जब तक तमाम बहिश्ती नेमतें अपनी आंख से ना देख लेगा उस वक्त तक मौत ना आएगी। वास्ते मग़फ़िरत ये नमाज बहुत अफजल है। 27 शबे कद्र को 2 रकत नमाज पढ़ें। हर रकत में बाद सूरह फातिहा के सूरत अलम नशरा 1 बार, सूरत इखलास 3 मरतबा, बाद सलाम 27 मरतबा सूरह कद्र पढ़ें। इंशाअल्लाह अज़ीम वास्ते सवाब बेशुमार इबादत के ये नमाज बहुत अफजल है। 27वीं शब को 4 रकत नमाज पढ़ें। हर रकत में बाद सूरह फातिहा के सूरह कद्र 3 दफा, सूरत इखलास 50 मरतबा पढ़ें। बाद सलाम सजदा में सर रखकर 1 मरतबा ये कलमात पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इसके बाद जो हाजत दुनियावी या दीनवी तलब करे वो इंशाअल्लाह ताला दरगाह बारी ताला में कबूल होगी। 27वीं शब को 2 रकत नमाज पढ़ें। हर रकत में बाद सूरह फातिहा के सूरत इखलास 7 मरतबा पढ़ें। बाद सलाम के 70 दफा ये तस्बीह मुअज़्ज़म पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्तगफिरुल्लाह अल-अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। 27वीं शब को सूरह मुल्क 7 मरतबा पढ़नी वास्ते मग़फ़िरत गुनाह बहुत फजीलत वाली है। 5वीं शबे कद्र 29वीं शब को 4 रकत नमाज 2 सलाम से पढ़ें। हर रकत में बाद सूरह फातिहा के सूरत कद्र 1 बार,
سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں۔ بعد سلام کے سورہ علم نشرہ 70 مرتبہ پڑھیں۔ یہ نماز واسطے کامل ایمان کے بہت افضل ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی اس نماز کے پڑھنے والے کو دنیا سے مکمل ایمان کے ساتھ اٹھائے گا۔ کبھی تو میرا ماہ رمضان کی 29ویں شب کو 4 رکعت نماز تو سلام سے پڑھیں۔ ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ قدر ایک بار، سورہ اخلاص 5 مرتبہ پڑھیں۔ بعد سلام کے درود شریف 100 دفعہ پڑھیں۔ تو قسمت انشاءاللہ تعالی اس نماز کے پڑھنے والے کو دربار خدا بندی سے بخشش اور مغفرت عطا کی جائے گی۔ ماہ رمضان المبارک کی 29ویں شب کو 7 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی ترقی رزق کے لیے بہت افضل ہے۔ ماہ رمضان کی کسی شب میں بعد نماز عشاء 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھنی بہت افضل ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کے پڑھنے سے ہر مصیبت دور ہوگی۔ کبھی تو میرا سلام ہوگا۔